ڈاکٹر صاحب کو خوفناک کینسر ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں جس طرح شفا دی، یہ ایک معجزاتی داستان ہے۔ اور آخر میں ایمپولا آف ویٹر کینسر نکل آیا۔ یہ ایک نایاب قسم کا کینسر ہے۔ یہ اگر ڈاکٹر اور پروفیسر نہ ہوتے تو شاید میں ان کی بات پر یقین نہ کرتا۔ شفا علاج یا دوا میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوتی ہے، اور آب زمزم اس کی رضا ہے۔ زمزم تھراپی بائی جاوید چودھری۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نشتر میڈیکل کالج میں بچوں کے اسپیشلسٹ اور پروفیسر تھے۔ یہ آج کل سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ ہمارے آذربائیجان کے ٹور میں شامل تھے۔ حلیے سے مولوی دکھائی دیتے تھے، باریش، ٹخنے ننگے اور سنجیدہ۔ میں شروع میں انہیں کٹر مولوی سمجھ رہا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تو یہ مختلف انسان نکلے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے اپنی ایسی حیران کن داستان سنائی جس نے مجھے ششدر بھی کر دیا اور میرا ایمان بھی تازہ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو خوفناک کینسر ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں جس طرح شفا دی، یہ ایک معجزاتی داستان ہے۔ میں صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ داستان آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا تعلق ملتان سے تھا، مگر انہوں نے تعلیم ملٹری کالج جہلم، گورنمنٹ کالج لاہور اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے حاصل کی۔ پورے گریجویشن کالج میں ٹاپ کرتے رہے۔ ہاؤس جاب کے بعد سکن اسپیشلائزیشن کی۔ والدین بوڑھے تھے، لہذا یہ میو ہسپتال کی نوکری چھوڑ کر ملتان آ گئے۔ نشتر میڈیکل کالج میں ڈرماٹالوجی کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، لہذا ڈاکٹر صاحب نے بچوں کی بیماریوں میں اسپیشلائزیشن کر لی اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ پڑھانے بھی لگے۔ یہ 2003 میں سنگاپور سے بچوں میں سینے کی بیماریوں میں اسپیشلائزیشن بھی کرائے۔ یہ پاکستان میں اس فیلڈ میں پہلے اسپیشلسٹ تھے۔ ڈاکٹر صاحب 2018 میں امریکن اکیڈمی آف پیڈز کی دعوت پر امریکہ گئے۔ وہاں انہیں اچانک پورے جسم پر خارش ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول خارش اس قدر شدید اور خوفناک تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں اپنا پورا جسم ناخنوں سے چھید دوں۔ میں کیونکہ خود سکن اسپیشلسٹ رہا ہوں، لہذا میں نے پورے جسم پر مرہم کا لیپ کرنا شروع کر دیا، لیکن آرام نہیں آیا۔ میں نے اس کے بعد خارش کی گولیاں کھانا شروع کر دی، اس سے بھی آرام نہیں آیا، تو پھر میں مرہم اور گولیاں دونوں استعمال کرنے لگا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ میں اس قدر خارش کرتا تھا کہ میرے جسم سے خون نکلنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے دوست ڈاکٹر اعجاز حسین سے مشورہ کیا۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے اسکن اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے بھی وہی ادویات تجویز کی جو میں پہلے سے استعمال کر رہا تھا۔ بہرحال طویل بحث کے بعد ڈاکٹر اعجاز نے مجھے ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دے دیا۔ میں نے ٹیسٹ کرائے تو LFTs اب نارمل نکلے۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا۔ الٹرا ساؤنڈ میں جگر کے دائیں بائیں گڑبڑ نظر آئی۔ MRI کرائی اور اس کے بعد اینڈوسکوپی۔ ان تمام ٹیسٹوں میں میرے جسم میں گروتھ نظر آئی، جس کے بعد بائیوپسی ہوئی اور آخر میں ایمپولا آف ویٹر کینسر نکل آیا۔ یہ ایک نایاب قسم کا کینسر ہے۔ اس میں چھوٹی اور بڑی آنت کے جوڑ پر پھوڑا نکل آتا ہے اور اس کا زہر چند ماہ میں پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں اس کی شدت کا اندازہ کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے فوراً ملک کے نامور سرجن ڈاکٹر فیصل ڈار سے رابطہ کیا۔ یہ آج کل PKLI کے ڈین ہیں، جبکہ اس وقت یہ شفا اسپتال اسلام آباد میں ہوتے تھے۔ مجھے انہوں نے اسلام آباد بلا لیا۔ میرا 11 گھنٹے طویل آپریشن ہوا اور میرے پیٹ سے آدھی انتڑیاں اور دوسرے متاثرہ اعضاء نکال دیے گئے۔ آپریشن لمبا اور خوفناک تھا۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا اور میری جان بچ گئی۔ میرا کینسر نایاب تھا۔ امریکہ میں بھی آپریشن اور کیمو تھراپی کے بعد مریض صرف 18 ماہ تک بچ پاتے ہیں۔ مجھے آپریشن کے بعد ریکوری میں 3 ماہ لگ گئے۔ اس کے بعد کیمو تھراپی کا مرحلہ آ گیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں کیمو تھراپی کی اہمیت اور تکلیف دونوں کو سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپریشن کے بعد کیمو تھراپی ناگزیر ہوتی ہے، لہذا میں نے کیمو تھراپی شروع کرا دی۔ پہلا سیشن لیا، وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میرا وزن گر گیا اور میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ میں نے بڑی مشکل سے دوسرے سیشن کی تیاری کی، لیکن انجیکشن سے قبل وہ معجزہ ہو گیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرے بیٹے عبداللہ نے مجھے مشورہ دیا، ابو اگر کیمو تھراپی کے بعد بھی صرف 18 ماہ کی زندگی ہے تو پھر ہم اس اذیت سے کیوں گزر رہے ہیں؟ ہم کوئی اور طریقہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے نے مجھے زمزم تھراپی ٹرائی کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے عبد المالک مجاہد کی کسی کتاب میں لبنان کی ایک رقاصہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ سکن کینسر میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے۔ اس کا خاوند اسے مکہ لے گیا، وہ وہاں آب زمزم پیتی تھی اور اسی سے نہاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ مجھے بیٹے کا مشورہ اچھا لگا۔ میرے ایک عربی ڈاکٹر دوست سعودی عرب میں اعلیٰ عہدے پر تعینات ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے ویزا بھجوا دیا اور میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ وہاں میرے 3 کام تھے۔ میں روزانہ 8 سے 10 لیٹر آب زمزم پیتا تھا۔
آب زمزم کی دعا پڑھتا تھا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، 3 ماہ بعد میرے جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے جسم کے اندرونی زخم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اگلے 3 ماہ میں صورتحال مزید بہتر ہو گئی، یہاں تک کہ میں 6 ماہ کے بعد مکمل صحت یاب ہو گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا، دنیا میں امپولا آف واٹر کینسر کے مریض آپریشن اور کیموتھراپی کے باوجود 18 ماہ زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ میں سال بھر میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ میرے ٹیسٹ ہوئے اور ان سے کینسر غائب تھا۔ آپریشن کے دوران میرا لبلبہ بھی آدھے سے زیادہ کاٹ دیا گیا تھا، مگر مجھے اس کے باوجود شوگر ہوئی اور نہ میں انسولین لگاتا ہوں۔ میرے سرجن ڈاکٹر فیصل ڈار نے ایک دن مجھے فون کیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کون بول رہے ہیں؟ ان کا خیال تھا میرا فون میرے بیٹے یا کسی اہل خانہ کے پاس ہوگا، لیکن میں نے جب انہیں بتایا میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں تو وہ بہت حیران ہوئے۔ میں الحمدللہ اب 5 سال سے حیات بھی ہوں اور صحت مند بھی۔ نماز پڑھتا ہوں، اسپتال میں کام کرتا ہوں، صرف اور صرف آب زمزم پیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سعودی عرب میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان آ جائیں۔ ان کا جواب تھا، پاکستان میں آب زمزم دستیاب نہیں۔ میں نے شروع میں مختلف لوگوں سے زمزم لیا مگر وہ جعلی نکلا۔ آب زمزم بہت مہنگا تھا، میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں سعودی عرب آ گیا۔ وہاں مجھے حرم شریف میں نماز کی سہولت بھی ہے اور زمزم کی بھی، اور یہ لوگ میری بے انتہا عزت بھی کرتے ہیں۔ میں وہاں پریکٹس کرتا ہوں اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، مجھے سعودی عرب نے شہریت کی پیشکش بھی کی۔ وہاں بچوں کے ڈاکٹروں کی قلت ہے، یہ مجھے وہاں رکھنا چاہتے ہیں، مگر جس شخص کو پاکستان کا چسکا لگ جائے وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ داستان باکو شہر کے قدیم حصے میں واک کے دوران سنائی اور میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ اگر ڈاکٹر اور پروفیسر نہ ہوتے تو شاید میں ان کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور یہ ڈاکٹری پڑھاتے بھی ہیں اور باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر جدید میڈیکل سائنس پر لیکچر بھی دیتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے تجربے کو صرف پازیٹیو تھنکنگ یا اتفاق کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے، اور یہ اگر اس معاملے میں اکیلے ہوتے تو بھی اسے محض اتفاق کہا جا سکتا تھا، جبکہ آب زمزم کی وجہ سے اب تک سینکڑوں لوگ مہلک بیماریوں سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ان میں بوسنیا کا نہاد یہ بھی شامل ہے۔ اسے 32 سال کی عمر میں 2006 میں جگر کا کینسر ہوا۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا۔ یہ 2007 میں حج پر گیا، وہاں جی بھر کر آب زمزم پیتا اور اللہ اللہ کرتا رہا، اور پھر معجزہ ہو گیا، یہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ یہ آج بھی زندہ ہے اور روزانہ میڈیکل سائنس کا منہ چڑھاتا ہے۔ ایسی بے شمار اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کینسر کے مریضوں کو علاج ترک کر کے آب زمزم کو علاج بنا لینا چاہیے۔ یہ بے شک سرجری اور علاج کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کو بھی ضرور ٹرائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اسے شفا قرار دیا ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ دوسرا، یہ پانی 5000 سال سے رواں ہے۔ خانہ کعبہ کی حدود میں چھوٹا سا کنواں ہے اور اس کا پانی 5000 سال بعد بھی کم ہو رہا ہے اور نہ ختم۔ یہ آج بھی قدیم زمانے کی طرح جاری ہے، چنانچہ میری درخواست ہے آپ دوا اور ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ٹرائی کر لیں، ہو سکتا ہے یہ واقعی کام کر جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، شفا علاج یا دوا میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوتی ہے، اور آب زمزم اس کی رضا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔